السلام علیکم۔ علم کی شمع میں آج ہم آپ کے لیے حج تربیتی پروگرام کی کلاس 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ تمام عازمین حج جو گورنمنٹ سے جانا چاہیں یا پرائیویٹ طور پر، ان کو بہترین طریقے سے مکمل گائیڈ کیا جائے تاکہ وہاں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سفری سہولتیں۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت حجاج کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بلڈنگ سے باہر حرم آنے جانے کے لیے 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن بسیں وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 وقت کی نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ وہاں پاکستانی معاونین آپ کی ہر وقت مدد کے لیے موجود ہوں گے۔ حج سے پہلے بہت زیادہ رش کے بعد سعودی حکومت 5 سے 15 ذی الحج تمام بسوں کی آمد و رفت بند کر دیتی ہے، لہٰذا ان دنوں میں حرم شریف جانے اور دیگر زیارات یا غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں اور اپنی تمام نمازیں علاقے کی قریبی مسجد میں ادا کریں۔ خصوصاً آخری نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے خواتین اور بچے حرم شریف جانے سے گریز کریں۔ مدینہ منورہ کی حاضری۔ مدینہ منورہ کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری حج کا رکن تو نہیں ہے، لیکن تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سفر بہت ہی بڑی سعادت کا سفر ہے، اور دفتر مدینہ روانگی سے آگاہی حاصل کریں، یعنی کہ تمام شیڈول ایک دفتر ہے وہاں موجود جس کا نام دفتر مدینہ کے نام سے ہے، وہاں سے آپ مدینہ جانے کی روانگی کا تمام شیڈول حاصل کریں۔ پاکستان روانگی سے پہلے تقریباً 10 دن قبل جو لوگ پہلے مدینہ نہیں گئے تھے ان کو مدینہ روانہ کیا جائے گا، اور جو لوگ شروع میں مدینہ جا چکے ہیں لہٰذا انہیں وطن واپس بھیجا جائے گا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر غسل کے بعد بہترین کپڑے زیب تن کیجیے اور روزہ رسول پر حاضری دیں اور درود پاک کا ورد جاری رکھیں۔ مسجد نبوی میں پڑھا جانے والا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں، اور کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو ان دو جہانوں کے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ مدینہ منورہ خصوصاً مسجد نبوی میں آداب حاضری کا خیال رکھیں۔ ریاض الجنہ جس کی نشاندہی سبز قالینوں کے ذریعے کی جاتی ہے، اس میں نوافل اور دعا کا خصوصی انتظام کریں۔ مدینہ منورہ کی دیگر زیارات مثلا جنت البقیع، مسجد قباء، مسجد قبلتین، مسجد جمعہ، مسجد غمامہ اور غزوہ احد اور غزوہ خندق اور بدر کے مقامات بہت اہم ہیں۔ بہت زیادہ خریداری سے گریز کریں، اور بہتر یہ ہے کہ کھجور اور دوسری ضروری خریداری مدینہ منورہ سے ہی کر لیں، اور زیادہ تر وقت عبادت میں گزاریں اور بازاروں میں فضول گھومیں۔ مشترکہ رہائش اور صفائی اور کھانا۔ سرکاری حج اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں غسل خانہ، واشنگ مشین اور مشترکہ ہوں گی۔ تمام حجاج کو کھانا اور رہائش گاہوں پر ہی فراہم کیا جائے گا، اس لیے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جائیں تاکہ آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، اور معاونین جو ہوتے ہیں وہاں پر آپ کا خیال رکھنے کے لیے انہیں بھی پریشانی نہ ہو۔ اور اپنے کمروں میں کھانا لے جانا سخت منع ہے۔ اپنے حصے سے زیادہ کھانا نہ لیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اپنے کمروں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ وہاں پر ہر قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسروں کو بھی سجیسٹ کریں کہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اب آگے ہیں طبعی سہولیات۔
آب و ہوا کی تبدیلی اور انفیکشن، نزلہ، گلے کی خرابی، بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے اعصابی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسری موجود ہے جہاں پاکستانی ڈاکٹر آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہوں گے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بھی موجود ہے جہاں ایکس رے ٹیسٹ کی تمام موجود ہیں سہولیات اور مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ تمام سہولیات کو آپ کے لیے مفت رکھا گیا ہے۔ ضرورت کے تحت ایمبولینس سروس بھی مفت مہیا کی جاتی ہے۔ سعودی قوانین کی پابندی۔ سعودی عرب میں قوانین انتہائی سخت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حاجی قانون کی خلاف ورزی کرتے پکڑا گیا تو حکومت پاکستان اور مذہبی امور کچھ بھی آپ کی مدد نہیں کر سکے گی اور کسی قسم کی مداخلت نہیں کر سکے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سعودی قوانین کا احترام کریں اور کوئی بھی گری پڑی چیز کو ہرگز نہ اٹھائیں، کیونکہ وہاں زمین پر گری پڑی چیز اٹھانے کا مطلب چوری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سزا کے ساتھ ساتھ حج سے بھی محروم ہو جائیں۔ یہاں عورتوں کا اکیلے گھومنا پھرنا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر عورتوں کو باہر جانا ہو تو عبایا اوڑھ کر اپنے محرم کے ساتھ یا پھر گروپ کی شکل میں باہر جائیں۔ حرم میں اونچی آواز میں بات کرنا اور موبائل کا بے جا استعمال کرنا منع ہے، لہٰذا ایسی خلاف ورزی نہ کریں اور موبائل سے سیلفی ہرگز نہ بنائیں۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ تربیتی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری رہنمائی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ پلے لسٹ میں مکمل حج تربیتی پروگرام کی کلاس موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری رہنمائی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ہم انشاءاللہ تربیتی کلاس 5 لے کر جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔